جب ربط باللہ ہو گیا تو پھر سکون ہو گیا. پھر اگر بات کی بھی تو دل ہی میں کی اور اس سے کی جو دلوں کا مالک. پھر اگر دکھ کا اظہار بھی کیا تو اس سے کیا، مخلوق سے بات بالا تر ہو گئی. تو رابطہ نصیب ہو جائے تو تعلق باللہ نصیب ہو جاتا ہے، بات مخلوق سے اوپر چلی جاتی ہے. اور رابطے کا حاصل کیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس کے دل سے رابطہ کیا تاکہ اسے یقین کامل رہے. مومنین ایماندار ہو جائے. ایمان کیا ہے؟ یقین کامل. حق الیقین کا نام ہے ایمان. یقین کے بھی، علم کے بھی درجے ہیں نا. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ سارے درجے ایمان کے ہیں. علم الیقین ہے، ہم وہاں سے دھواں اٹھتا دیکھتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ وہاں آگ لگی ہے، کہ آگ کے بغیر دھواں نہیں ہوتا. شعلے بھڑک رہے ہیں یا سلگ رہی ہے، آگ ہے تو دھواں ہے. یہ دھواں دلیل بن گیا آگ کی، ہمیں علم ہو گیا آگ کا. یہ علم الیقین ہے. ہم نے بزرگوں سے سنا اللہ ہے، اس کا رسول ہے، ہم نے مان لیا. یہ علم الیقین ہے. ان کی بات پر ہم نے یقین کر لیا. عین الیقین ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں وہاں، جا کر دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ آگ جل رہی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے. یہ عین الیقین ہے. ایمان کا عین الیقین یہ ہے کہ آپ کی رسائی ہو جائے بارگاہ رسالت. جو مزہ پھر آتا ہے وہ جس کی نہیں، اسے سمجھایا نہیں جا سکتا. پھر اس سے آگے ہے حق الیقین. حق الیقین یہ ہے کہ آپ کا کوئی پلو آگ میں گر جائے یا ہاتھ آگ میں چلا جائے اور آگ جلا دے تو پھر جو یقین ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. پھر پتہ چلتا ہے. تو جنہیں دست شفقت رسول اللہ نصیب ہو جائے، اس کی لذت سے آشنا ہو جائے، ان کیفیات سے آشنا ہو جائے، پھر ایمان جا کر کامل ہوتا ہے.